1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں آفٹر زکات اور قرض اتارنے کے، یعنی یہ اپنا 1/8 لے لیں، ماں باپ تو فوت ہوئے میں، 1/8 یہ ٹوٹل رقم کا لیں، اس کے بعد جو رقم بچ جائے نا اس کے 3 حصے کریں کہ جب جائیداد وراثت تقسیم ہو جائے تو جو باقی مال بچے گا اس کا حقدار اس کے قریبی مرد بھانجا یا بھتیجا ہوں گے۔ جواب دیتے پہلی غلطی مرزا نے یہ کی ہے، کہتا ہے کہ اس میت کی وراثت میں سے، اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس میت کے ترکے میں سے قرضہ دیا جائے گا اور اس کی زکات نکالی جائے گی، مال میں سے زکات نکالی جائے گی۔ حالانکہ میت کے ترکے میں سے زکات نکالنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن و حدیث میں کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا اس نے زکات دینی تھی تو سب سے پہلے اس کے مال میں سے زکات دی جائے، کوئی مسئلہ شریعت کا نہیں ہے۔ اور دوسری غلطی جو کہ صریح قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف اس نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کہتا ہے کہ بیوی کو 1/8 دینے کے بعد جو باقی بچے گا وہ 3 بیٹیوں کے اندر 2/3 کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا، جبکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 کے بالکل یہ مسئلہ خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر وہ ساری بیٹیاں ہی ہوں، عورتیں ہوں، یعنی بیٹیاں ہی ہوں بیٹے نہ ہوں، اور ہوں وہ 2 سے زیادہ، تو فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کو تم نے دینا ہے 2/3 جو میت نے چھوڑا ہے۔ میت کے کل ترکے میں سے 2/3 2/3 بیٹیوں کو دیا جائے گا، 1/8 بیوی کو دینے کے بعد نہیں بلکہ ماں ترک جو اس میت نے چھوڑا ہے اس میں سے کل جائیداد میں سے 2/3 دیا جائے گا۔ تو یہ اس نے صریح قرآن کے خلاف مسئلہ بیان کیا۔ اب مرزا جیلمی کے وہ بلائنڈ فالورز جو کہتے ہیں کہ مرزا نے صرف ایک ہی غلطی تو کی ہے، یہ مرزا نے غلطی نہیں بلکہ غلطان کیا ہے، اس سے مرزا جیلمی کو رجوع کروائیں اور کہیں کہ تم نے یہ مسئلہ قرآن کے صریح خلاف بیان کیا۔ اٹھائیں سورۃ النساء اور آیت نمبر 11 نکالیں، اس میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ بیٹیوں کو جو میت نے کل جائیداد چھوڑی ہے اس میں سے 2/3 دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد مسئلہ اس نے بیان کیا کہ جو باقی بچے گا بیوی کو اور بیٹیوں کو دینے کے بعد کہتا ہے وہ بانجوں اور بتیجوں کو دیا جائے گا۔ یہ مرزا کی تیسری غلطی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بانجوں کو بتیجوں کی موجودگی میں حصہ نہیں ملتا، کی موجودگی میں بانجا وہ ذویل ارحام میں آتا ہے، وہ اسبات میں شامل نہیں، اس کو نہیں دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لاولی رجل ذکر، تم فرائض کو ان کے اہل تک پہنچا دو، جو باقی بچے گا فہو لاولی رجل ذکر، پس وہ اس کے لیے ہوگا جو میت کے قریبی ہوگا، رجل ذکر یعنی وہ اسباب بنفسہ ہی جس کا تعلق میت کے ساتھ مرد کے واسطے سے ہے، ذکر کے واسطے سے، اور وہ بتیجہ ہے، بانجا نہیں ہے، لہٰذا بتیجے کو حصہ ملے گا اصحاب الفرائض کے بعد اور بانجے کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو